معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی بہترین کتاب راہ۔ باہر بہت بد امنی تھی، لیکن آنٹی بابر کے گھر سکھ چین تھا اور ایک چھوٹا سا مغربی پاکستان آباد تھا۔ نوجوان افسروں کے چہرے باتیں کرتے کرتے سرخ ہو جاتے۔ ان میں سے ہر ایک عارفین یا نازنین یا دونوں پر فدا تھا۔ گھر سے دور وہ ان کی جانب دیکھتے تو ان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگتی۔ وہ آرڈر آف دی ڈے ڈسکس کرتے، لیکن ان کی نظریں ادھر کو ہی اٹھتی رہتی۔ یار، تم امیجن نہیں کر سکتے کہ کرنل خان نے آج کیا کہا۔ اس نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی پرابلم صرف ہندو ہے۔ ایلیمینیٹ دی باسٹرڈ اینڈ نو پرابلم۔ کرنل خان صرف پچھلے ہفتے ڈھاکہ پہنچے تو آفٹرنون میں انہوں نے شہر کا ایک راؤنڈ کیا۔ واپسی پر انہوں نے کہا کہ یار، ادھر تو میں جدھر گیا ادھر ہندو مندو ہے، دھوتی موتی میں۔ یارا، میں نے ایک برس سے 4-5 ہندو مندو مار دیا۔ تو ادھر میس میں ایک نٹ میجر تھا، وہ کہنے لگا کہ کرنل صاحب، ادھر سب مسلمان ہیں، اور جن کو آپ نے برسٹ مارا ہے وہ بھی شاید مسلمان تھے۔ تو کرنل بہت ہنسا، کہنے لگا، دیکھو میجر، کرنل خان کے سامنے اگر کوئی ٹہنی کے موافق دھوتی موتی پہن کر پھرے گا تو یارا بس ہندو مندو ہوگا۔ پہلے روز جب مردان کیپٹن گلریز کے ہمراہ آنٹی بابر کے ہاں آیا تو تازہ ترین آرڈر آف دی ڈے زیر بحث تھا۔ سر، یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ مشرک کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ سر، میں سمجھتا ہوں کہ آرڈر آف دی ڈے ذرا دیر سے آیا ہے۔ آئی ٹیل یو سر کہ اوپر انتظامیہ میں جو لوگ ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں سر۔ سر، ہمیں آپ لبرٹی دیں تو بنگال پرابلم ان نو ٹائم سالو ہو جائے سر۔ دے آر کاورڈ سر، اونلی انڈیا مائنڈ یو۔ لیکن لیفٹیننٹ، پرابلم تو ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ جدھر سے کانوائے گزرتا ہے ادھر راستے میں جتنے گاؤں ہیں تو ان میں جو ہندو گھر ہیں ان کو جلا دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ۔ لیکن لیفٹیننٹ، ادھر بنگال میں جو باسٹرڈز ہیں وہ سب ایک جیسے گھروں میں رہتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندو گھر ہے اور یہ مسلمان؟ ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے سر، پتہ چل جاتا ہے۔ مومن کی تلوار کبھی مسلمان پر نہیں اٹھ سکتی۔ اس بیان پر تمام حاضرین نے نوجوان لیفٹیننٹ کی جانب ستائش بھری نظروں سے دیکھا اور نوجوان لیفٹیننٹ نے عارفین اور ناظرین کی جانب دیکھا جو ایک شان دل ربائی سے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ چنانچہ ظہیر الدین بابر کا گھر مرجع خلائق تھا۔ باہر بد امنی بہت تھی۔ بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ سب ایک جیسے گھروں میں رہتے تھے، دھوتی موتی پہنتے تھے اور ٹہنی کے موافق پتلے دبلے تھے۔ بہرحال آرڈر کے مطابق انہوں نے راستے میں پڑتے چند دیہات کو نظر آتش کرنا تھا۔ سر، یہ جوکر اپنے گھاس پھوس سے بنائے ہوئے جھوپڑیوں کو گھر کہتے ہیں۔ آئی ٹیل یو سر، میں نے ان کے گھروں میں ہارمونیم دیکھے ہیں اور ان کی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں۔ سر، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو پھر ہاؤ کین دے بی مسلمس؟ سر، آئی کین سویئر کہ یہ گھر ہندو ہے سر۔ کین فیل اٹ سر۔ بارش بہت دنوں سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے آگ لگانے میں آسانی ہوتی۔ ننگ دھڑنگ اور کالے شاہ بچے چونٹیوں کی طرح جلتے جھونپڑیوں میں سے چیختے ہوئے نکلتے، اور ان کی مائیں جن کے پیٹ ننگے تھے اور جو ایک نامانوس زبان میں کچھ کہتی تھیں، ان کے سامنے آتیں تو وہ ان کی چھاتیوں کی طرح متوجہ ہو جاتے۔ کیپٹن مردان خان راؤنڈ لگانے کے بعد اپنے یونٹ کو واپس آ رہا تھا کہ بائیں جانب جہاں جنگل کا اختتام ہوا تھا ایک تالاب کے کنارے جھاڑیوں میں کچھ موومنٹ ہوئی۔ اس کے جوان چوکنے ہو گئے اور جیپوں سے اتر کر ان جھاڑیوں میں سے 3 خزاں رسیدہ پتوں کی طرح لرزتے زدہ چہروں والے دھوتی پوش 3 منخنی سے نوجوانوں کو پکڑ لائے۔ مکتی باہنی سر، صوبے دار اللہ یار نے شن ہو کر کہا۔ اس کے نوجوانوں نے ہتھیاروں کی نالیاں سیدھی کر لیں
آر یو شور؟ مردان نے پوچھا۔ آہو جی، ان مردودوں کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے۔ شوٹ کر دوں سر؟ چیک کر لو یار۔ کرتا ہوں سر۔ صوبے دار اللہ یار نے 3 مختصر جھٹکوں سے ان تینوں کی دھوتیاں اتار دیں۔ وہ منخنی چوہوں کی طرح ڈرنے لگے اور سکڑنے لگے۔ ہاں صوبے دار صاحب، مردان کچھ فاصلے پر تھا اور جیپ سے نیچے اترنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ چیک کر لیا سر؟ صوبے دار نے ان تینوں کے درمیان کو ذرا غور سے جھک کر دیکھا۔ سر کچھ پتہ نہیں چل رہا، ان مایاؤں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جلدی کرو، ادھر ایمبوش نہ ہو جائے۔ سر ان کی بہت سکڑی ہوئی ہیں، کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کٹی ہوئی ہیں یا اصلی حالت میں ہیں۔ ان باسٹرڈ سے پوچھو یار کہ کیا ہیں۔ یہ مایائے اردو بولتے ہیں سر، ہماری قومی زبان، اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن سر کلمہ پڑھتے ہیں بار بار۔ کلمہ تو ادھر سارے ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں سر۔ ایک لیفٹیننٹ نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ دے آر مکتی باہنی سر، شوٹ دیم۔ یونٹ پہ پہنچتے ہی اسے بہت ساری خبریں ملیں۔ مکتی باہنی نے بہاری آبادی کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے، لیکن آنٹی بابر کے وسیع بنگلے میں خاموشی تھی۔ ملازم غائب تھے اور کتوں کا راتب پڑا تھا۔ زنجیریں موجود تھیں، لیکن وہ نہیں تھے۔ مردان نے دروازوں کو دھکیلا، وہ اندر سے بند تھے۔ وہ ایک کھڑکی کے پٹ کھول کر اندر کود گیا۔ آنٹی بابر ایک راکنگ چیئر میں، اپنے پسندیدہ سفید ساڑی میں، اور ان کے نتنوں میں سے خراٹوں کی گہری آواز، آنکھوں پر دیوار، شیشوں کی اینک، ساڑی کی سفیدی پر کہیں کہیں سرخ دھبے تھے۔ وہ سوئی ہوئی تھی، بس اسی طرح جیسے آج ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا، بابر صاحب کی اسٹڈی میں۔ ان کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں الگ الگ بک شیلف میں کسی ورک آف آرٹ کی طرح سجے تھے۔ ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر کے برابر میں ایک بازو، دس پوک زرتشترا کے قریب دوسرا ہاتھ، ایک ٹانگ بالکل پرفیکٹ حالت میں فسانہ آزاد کے اوپر، اور دوسری دیوان غالب کے صفحات پر۔ ان کا دھڑ اسٹڈی ٹیبل پر کسی صدارتی ضیافت میں ڈائننگ ٹیبل پر سجے سالم بکرے کی مانند تھا۔ جس نے بھی انہیں کاٹا تھا نہایت مشتاقی سے کاٹا تھا۔ کہیں کوئی دھاگا یا تار لٹکتا نہیں تھا، اور اس لانگ روم کی پوری دیوار کی شیشہ کھڑکی میں سے بوڑھی گنگا کی وسعت اور ویرانی نظر آتی تھی۔ وہاں عارفین ننگی پڑی تھی، ایک سبز پرچم جہاں سے آدم جنم لیتا ہے۔ عارفین کی چھاتیاں جن پر جی اے بنگلہ پینٹ کیا گیا تھا۔ جی اے کا ایک نقطہ اور بنگلہ کا دوسرا نقطہ پینٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ابھاروں کے اختتام پر نپل یوں بھی سیاہ ہو رہے تھے۔ اس کی باچھوں سے خون کی لکیریں گردن تک آتی تھیں اور جم جاتی تھیں۔ عارفین کا سانس چلتا تھا، کیونکہ پرچم ہولے ہولے اوپر نیچے ہوتا تھا۔ نازنین باتھ روم میں پڑی تھی، ٹب کے اندر، اور اسے بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کر دیا گیا تھا۔ ایک سبز پرچم، لیکن چاند ستارے کو سرخ کرتا ہوا۔ خون اس کا اپنا تھا۔ مردان سنگھ کے اوپر دوہرا ہو گیا اور کہہ کرنے لگا، باسٹرڈز باسٹرڈز۔ نسان پیٹرول کا شیشہ ایک ہموار آہستگی سے نیچے آنے لگا، اور اس کے اندر جو ایک سست اور گرم آسودگی تھی، اس میں اسی آہستگی سے سرد، کٹیلی اور منتظر ہوا کی یک بستگی داخل ہونے لگی۔ گندے مندے غلیظ ناخنوں والے ٹھٹرتے سفید اور سردی سے نچڑتے ہوئے متعدد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھی اندر آئے، جو جنگلی نرگس کے پھولوں کو اس کی ناک کے آگے ہلانے لگے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ نرگس کی مہک میں جو بہت سرد سندیسا تھا، وہ اس کے اندر جا کر بند در کھولنے لگا، اور ان میں وادی سوات کے ایک سلیٹی منظر کی ہوائیں چلنے لگیں۔ رات کی بارش نے پاپولر کے تنوں اور خالی شاخوں میں رچ رچ کر انہیں سیاہ کر دیا تھا، اور وہ سلیٹی آسمان سے الگ کوئلے سے کھنچے ہوئے لگتے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب یہ درخت بہت دور تک جاتے تھے۔ ان کی گاڑی بٹ خیلہ سے نکلی تو مشاہد نے کہا، ابھی ہم اس لینڈسکیپ کو دیکھیں گے جس میں سلیٹی رنگ بہت ہے، اور اس میں صرف نرگس کی کٹوریوں کی
پلاہٹ ہوگی جو الگ ہوگی۔ جو ہی پاپولر کے ٹنڈ منڈ درختوں میں گھری سڑک پر وہ آئے تو انہیں 3 بچے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں نرگس کے پھول تھے جو وہ آس پاس کے کھیتوں میں سے، جہاں وہ کہیں کہیں ادھر گھاس میں ادھر کسی یخ نالی کے کنارے ان موسموں میں منہ نکالتے تھے، چن کر لائے تھے۔ نسان پیٹرول ان کے قریب ہوئی تو وہ جھکتے ہوئے آگے ہوئے، متوقع سرخ اور سر چہروں کے ساتھ، اور موسموں کی کرختگی کے آثار لیے وہ نرگس کے پھول ان کی ونڈ شیلڈ کے آگے پیلی کٹوریاں اور سفید پنکھڑیاں لہرانے لگے۔ روک لو، کالیے نے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ مشاہد نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرنے کے بٹن پر ہتھیلی جما دی۔ نسان پیٹرول کا شیشہ ایک ہموار آہستگی سے، منتظر ہوا کی یک بستگی اور نرگس کی سرد مہک نے اس بار بھی اسے اپنے جہان سے الگ کر دیا۔ یار، اس بہن یا کھڑکی کو بند کرو، سارا نشہ ہرن ہو رہا ہے۔ یہ نشہ ہرن کیوں ہوتا ہے، گدھا کیوں نہیں ہوتا؟ کالیے نے اپنی ہپ فلاسک کے پیندے کو تھپکا اور ایک پوری تسلی کرنے والا گھونٹ بھرا، اور پھر ہرن اور گدھے کے حوالے سے ذاتی طور پر بے حد محظوظ ہوا، جیسا کہ بلیک لیبل وسکی کی 3/4 بوتل پینے کے بعد انسان خود بخود ہونے لگتا ہے۔ مشاہد باہر جا چکا تھا۔ سڑک کے کنارے وہ متعدد بچوں میں گھرا ہوا تھا اور ہر ایک کو 10 کا ایک نوٹ دے کر ان سے نرگس کے گچھے خرید رہا تھا۔ بہن یا رومانٹک، کالیا بڑبڑایا اور ایک مست لہر کے ساتھ گاڑی سے باہر آ گیا۔ بہن یا سردی، وہ پھر کانپتے کانپتے بڑبڑایا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس دسمبر کی سردی کی، لیکن یہ جو ہمارا یار ہے ڈاکٹر، اس کے غسل خانے اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ صبح ذرا کموڈ پر بیٹھو تو یارا پٹھی سارا دن سرد رہتی ہے، اور اس پر کموڈ کا مکمل ڈیزائن بنا رہتا ہے نیلے رنگ میں۔ کیوں؟ کالیا پھر محظوظ ہونے لگا اور مشاہد کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، کہاں ہے ڈاکٹر؟ ایک گرے منظر تھا جس میں سب کچھ گرے کے مختلف شیڈز میں تھا۔ دسمبر کے سرد اور یک سکوت میں ایک سڑک جس کے دونوں جانب تقریباً 2 کلومیٹر تک پاپولر کے خالی درخت سلیٹی آسمان پر اپنی شاخیں لکیرتے جاتے تھے۔ اس راستے کے آس پاس دور تک خالی کھیت اور جہاں پہاڑیاں تھیں ان کے ساتھ ساتھ سلیٹی رنگ کے جنگل جن میں جاپانی پھل، بادام اور آڑو کے درخت جن پر ایک بھی پتا نہ تھا۔ تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے خالی ہاتھ ہیں۔ ایزرا پونڈ، ان کے درمیان دریائے سوات خاموشی سے بہتا تھا۔ اگر اسے اس دوری سے دیکھا جائے تو خاموشی سے بہتا تھا، اور اس پانی کا رنگ بھی گرے تھا، اور اس سلیٹی لینڈسکیپ کی سردی میں جنگلی نرگس کی مہک، اسے یہاں چوری چھپے آنا پڑتا تھا۔ برگیتا کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ کوئی بھی شخص صبح سے شام تک سفر کر کے مالا کنڈ پاس کو پار کر کے بٹ خیلا کے آگے پاپولر سے گھرے ہوئے راستے پر چند لمحوں کے لیے صرف اس لیے جائے کہ وہاں ہر شے سلیٹی رنگ کی ہے، اور وہاں سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے چٹے کورے بچے نرگس کے پھول ہاتھوں میں لیے منتظر ہوں گے، ان سے پھول خریدیں، اپنی دلیز جیپ کی پچھلی نشست پر رکھے اور چند گہرے سانس لے کر آل دی وے واپس لاہور آ جائے۔ تقریباً 24 گھنٹے کی مسافت کے بعد برگیتا کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی۔ برگیتا جو مشاہد کو سمجھتی تھی، 4 چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں شکار، قادر آباد کے آس پاس، کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی اور وادی سوات کا یہ منظر، یہ سلیٹی منظر اور چوک چکلا، لیکن یہ تو بعد میں بلائے گا۔ 4 چیزیں ہیں، درختوں کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن یار یہ بہن یا ڈاکٹر کہاں گیا؟ اوے مشاہد، یہ عمر ہے شادی کرانے کی۔ کالیا یقیناً اپنے بدن میں حدت ہی حدت لہریں لیتی ہوئی وسکی کی ترنگ میں تھا۔ اس عمر میں بندے کو تو بیوی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں محلے والوں کو ہوتا ہے۔ مشاہد سے رہا نہ گیا اور وہ ہنسنے لگا۔ اوے کالیے، تو بکواس نہ کر، میں تو بچپن سے ہی بکواس کر رہا ہوں۔ میرے ابے نے مجھے ساتھ لگا لیا کہ بچوں میں برتنوں کا چھابا اٹھا کر چلتا جاتا ہوں، اور تو وقفے وقفے کے ساتھ
भांडे लै, पित्तल दे कटोरे, कटोरियां ते थालियां लै, आ भांडे लै, ज़रा पुकारता चला जा। और मुशाहिद, तुझे रंग महल मिशन हाई स्कूल के ज़माने याद हैं पैनिया? तू आगे आगे और मैं तेरे पीछे पीछे। मैं तुझ पर आशिक था। ऐ मेरे पुत पेंडू, मैं तुझ पर आशिक था। कसम से तेरे हड्ड पैर मुझसे मजबूत ना होते तो मैंने तुझे दर्द देना था। ओए कालिए, तू बकवास ना कर यार, मुशाहिद ने फिर कहा और फिर हंसा। पता है मेरी किस्मत को किसने जगाया? और जगा कर कहा, उठ पुत्र, काला शाह काकू आ गया है। गड़ी शौकी एक देसी मेम ने कहने लगी, देखो तुम पुराना पुराना बर्तन लाओ, हम खरीद लेता है। लो जी, उन दिनों शहर लाहौर में पुराना पुराना बर्तन का कोई घाटा ना था। हमने बर्तन लेने और सीधे घड़ी शो। फिर काम चल निकला। बहुत दिनों के बाद हमें पता चला कि हम तो एंटीक डीलर हैं। आहो, कालिए ने हिप फ्लास्क निकाली और उसकी पुश्त पर थपकी यूं दी जैसे नौज़ायदा बच्चे को थपकते हैं कि फ़ौरन सांस चले और रोना शुरू कर दे। लेकिन कालिए की हिप फ्लास्क जितना रो सकती थी रो चुकी थी। पैनिया डॉक्टर कहाँ है? चकदरा पुल के उधर बाएं हाथ पर जो वे साइड होटल है दरिया के साथ, वो वहाँ होगा। मैं तुम्हें तजर्बे की बात बताता हूँ मुशाहिदी। कालिया बेहद नाराज़ हो रहा था। इस उम्र में इंसान शादी करे तो मोहल्ले वाले बहुत फ़ायदे में रहते हैं और मेरे पास तजर्बा है। ए डार्लिंग मिशेल और अमेरिका से आते हैं तुम्हारे ये म्यूज़ियम क्यूरेटर और कहते हैं, मिस्टर कालिया ज़रा ये पीस तो ऑथेंटिकेट कर दो। तो मैं उस बुत को या बकौल तुम्हारे वर्क ऑफ आर्ट को ज़रा इस तरह छूता हूँ। कालिए ने अपनी हथेली को हिप फ्लास्क पर ऐसे फेरा जैसे वो जिस्म रखती हो और तजर्बे से जान जाता हूँ कि ये असली है या नकली। तो इसी तरह मैं रन के जिस्म पर भी हाथ फेर कर जान जाता हूँ कि ये रन सुचल है या नकली माल है। कालिया फिर हंसने लगा। तू अपने सामने नहीं देख रहा कालिए। कालिए ने सामने देखा और चुप हो गया। ये एक अजीब संगत थी, आम बंदे की समझ में ना आने वाली। मुशाहिद जैसे अपने आप में गुमसुम रहने वाले की दोस्ती कालिए के साथ किस जज्बाती सतह पर मुमकिन थी? शहर लाहौर की बोसीदा तरीन और भूखी गलियों का बासी, गंदी नालियों पर बैठकर रफ़ा हाजत करने वाला और गली गली बर्तन बेचने वाले का पांचवा बेटा, जिसकी रंगत बहुत सफ़ेद थी और उसकी माँ सिर्फ इसलिए कि उसे नज़र ना लग जाए कालिया कहती थी, कैसे मुशाहिद का दोस्त हो सकता था? चाहे वो रंग महल मिशन हाई स्कूल के बेंचों पर साथ साथ बैठे हों और एक दूसरे को कहते हों कि ज़रा अपनी फुन्नो तो दिखाओ, सिर्फ इसलिए कि कालिए में एक हिस्स थी, खूबसूरती और शक्ल की पहचान की। वह अक्सर औकात ऐसी बात कह जाता, कोई कलमा मुंह से निकालता कि हर सू सन्नाटा छा जाता। वह नवादरात का, पुरानी अशिया का बैनुल अक़वामी स्मगलर था। पूरी दुनिया में कालिए का नाम रोशन था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सेक्रेटरी सतह के ब्यूरोक्रेट्स को खुश करके उन्हें अपनी लेविश पार्टीज में मदऊ करके नवादरात और ख़ास तौर पर गंदारा को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर देता था, इसलिए भी कि वो एक कॉनियर था। वो किसी हज़ारों बरस पुराने बर्तन या मुजस्मे को देखकर कहीं और चला जाता। उसकी आवाज़ भरा जाती और उंगलियां लरजने लगतीं और वो कहता, जिन पैनिया उंगलियों ने इसे बनाया है, मैं सदके उन उंगलियों पर। कालिया बिल्कुल चुप हो गया। छोटे कद का, बेशुमार बालों के झुमगट का चिट्टा गोरा, अपनी उम्र से बेहद कम दिखता कालिया चुप हो गया। कालिए चलें? अब क्या चलें? अब मैं नहीं जाता। मैं इस पैनिया मंजर के अंदर जा चुका हूँ, वापस नहीं आ सकता। पॉपुलर के काले स्याह दरख्तों के नीचे कालिए की निसान पेट्रोल खड़ी थी और उस ग्रे और सर्द हवा में सिर्फ निसान पेट्रोल की शक्ल थी जो कुदरती नहीं थी। वो एक बदनुमा धब्बा लग रही थी। स्याह शाखों के जंगल खेतों में कहीं कहीं शक्ल दिखाती सर्द नरगिस और इस बर्फीली काटदार हवा में पार की गई एक बदनुमा धब्बा लग रही थी। उन्हें चलना था, इसलिए थोड़ी देर बाद चले और थोड़ी देर बाद चकदर्रा पुल के उधर बाएं हाथ पर वे साइड होटल से परे दरियाए सवात के बेधूल और बेरंग पानियों के किनारे उन्होंने पॉपुलर के दरख्तों की टहनियों जैसे लचकते दुबले पतले जुस्ते वाले डॉक्टर
ارشد کو اسپاٹ کیا، جس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے وہ آل دی وے بٹخیلا آئے تھے، اور بٹخیلا کے سول ہسپتال میں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا اگرچہ کل بیاہ ہے، لیکن وہ عادت سے مجبور اس وے سائڈ ہوٹل کو جا چکے ہیں جو چک درہ پل کے ذرا ادھر بائیں ہاتھ پر واقع ہے۔